کی حمد و ثنا بڑائی کبریائی صرف اللہ وحدہ لا شریک کے لیے، اور لاکھوں کروڑوں درود جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پر کہ جن کی محنتوں اور جن کی کاوشوں کی وجہ سے آج آپ اور میں ایک اللہ کی عبادت کرنے والے ہیں۔ ایک آدھا پنکھا بند ہو سکتا ہے آواز کوئی ایک آدھا نہ کہا، بہت شور ہے نا۔ میرے پیارے بھائیوں، دوستوں، بزرگوں، ساتھیوں، دنیا میں جو ندی نالے ہوتے ہیں، جو دریا ہوتے ہیں، ان کی ایک فطرت ہے کہ یہ ندی نالے، یہ دریا اگر بہتے رہیں تو یہ ایک جگہ پہ آ کر خاموش ہو جاتے ہیں، ایک جگہ پہ آ کے ضم ہو جاتے ہیں، جنہیں ہم کیا کہتے ہیں؟ سمندر کہتے ہیں۔ بالکل اسی طرح اللہ رب العزت نے اس روح کی پیاس کو سیراب کرنے کے لیے کچھ چشموں کا، کچھ ندی نالوں کا، کچھ دریاؤں کا بندوبست فرمایا، جن کو ہم انبیاء اور رسل کہتے ہیں۔ اور یہ انبیاء اور رسول، یہ نبوت جہاں آ کے خاموش ہو جاتی ہے، جہاں پہ آ کے ضم ہو جاتی ہے، اس سمندر کو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم امام الانبیاء ہیں، سارے کے سارے انبیاء کے کیا ہیں؟ امام ہیں۔ اور سمندر سارے کے سارے چشموں کا، ندی نالوں کا کیا ہوتا ہے؟ امام ہوتا ہے۔ تو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بالکل ایسے ہی جیسے وہ ندی نالے وہاں پہ آ کے ختم ہو جاتے ہیں، اسی طرح جتنی بھی نبوت کے سلسلہ آدم علیہ السلام سے شروع ہوا تھا، وہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پہ آ کے ختم ہو گیا۔ اور ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم امام الانبیاء کہلائے، واحد نبی ہیں، واحد محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے جنہوں نے جو کہا وہ کر کے دکھلایا۔ واحد ہمارے نبی کی ذات ہے۔ کسی نبی کو یہ حکم نہیں تھا کہ آپ نے جو پرچار کرنا ہے اس کو نافذ بھی کرنا ہے، سوائے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات کا۔ مگر افسوس کہ جو مقام، جو عزت، جو مرتبہ اللہ نے ہمارے نبی کو عطا کیا ہے، آج کی امت میں وہ مرتبہ برقرار نہیں ہے۔ کیوں؟ کیونکہ ایک اصول ہے میرے بھائی اس کائنات کا کہ جب عزت جتنی زیادہ ہوتی ہے اس کی تابعداری اتنی ہی زیادہ ہوتی ہے، اور عزت جتنی تھوڑی ہو کسی کی، اس کی تابعداری، اس کی فرمانبرداری بھی تھوڑی ہو جاتی ہے۔ جس باپ کو نعوذ باللہ کوئی بیٹا اپنے جوتی کی نوک پہ لکھتا ہے، کیا وہ اس کی بات مانے گا؟ جتنی زیادہ وہ اپنے باپ کی عزت کرے گا، اتنے ہی زیادہ اس کی بات پہ کان بھی دھرے گا، اتنے ہی زیادہ اس کی بات کو توجہ سے سنے گا۔ افسوس میرے بھائی، ہمارے معاشرے میں ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت اور جو معیار ہونا چاہیے تھا وہ نہیں رہا۔ بالکل ویسے ہی جیسے یہود نے اور عیسائیوں نے عیسیٰ علیہ السلام اور موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ کیا۔ انہوں نے عیسیٰ علیہ السلام کے بت بنائے، اور وہ بت عجیب ہے کہ جب وہ افریقہ میں جاتے ہیں عیسیٰ علیہ السلام تو وہ کالے ہو جاتے ہیں، جب وہ چائنا میں جاتے ہیں تو وہ چائنی ہو جاتے ہیں، جب وہ یورپ میں جاتے ہیں تو سفید ہو جاتے ہیں۔ کھلواڑ کیا انہوں نے، اور اس وجہ سے عیسیٰ علیہ السلام کا جو مقام ہونا چاہیے تھا وہ عیسائیوں کے اندر نہ رہا۔ اور آپ جانتے ہیں کہ عیسائیت اگر تھوڑی بہت ہے بھی تو وہ صرف کتابوں میں ہے، اس کے علاوہ عیسائیت ختم ہو چکی ہے۔ اسی طرح یہود ہے میرے بھائی، موسیٰ علیہ السلام کے اوپر فلمیں بھی بنائیں، ان کے اوپر مذاق بھی کیا، ان کے پتلے بھی بنائے، ان کی پکچرز بھی بنائیں، فنی پکچرز بھی بنائیں۔ عزت کا معیار جب کم ہوا میرے بھائی تو یہود کے اندر پھر موسیٰ علیہ السلام کی تعلیمات بھی ختم ہو گئی۔ عزت جتنی زیادہ آپ کریں گے میرے بھائی، اتنے ہی زیادہ آپ کے اندر فرما برداری کا جذبہ آئے گا۔ ہمارے معاشرے میں پچھلے چند عرصوں کے اندر ایک رواج جو بہت زور سے چل رہا ہے، پوری دنیا میں ہے لیکن ہمارے ملک میں کا کچھ زیادہ ہی ہو گیا ہے، وہ رواج ہے تنقید کرنے کا۔ کیا کرنے کا بھائی؟ تنقید کرنے کا۔ اور اس کی بہت بڑی وجہ میڈیا ہے۔ اور میڈیا تھا پہلے خاص لوگوں کے پاس، الیکٹرانک میڈیا، لیکن اب عام لوگوں کے پاس سوشل میڈیا آ گیا۔ اب حدیث بھی لکھی ہو، انہوں نے کوئی نہ کوئی کمنٹ ضرور کرنا ہے، کوئی ایسی بات ضرور کرنی ہے کہ انسان کو بھی یہ لگنے لگا ہے اگر میں نے اپنے آپ کو علم والا ثابت کرنا ہے نا تو تنقید کرنا ضروری ہے، میرا علم جھاڑنا ضروری ہے۔ اور یہ تنقید کرنے کی جو مرض ہے، یہ بڑھتے بڑھتے نعوذ باللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات تک پہنچ چکے۔ اب حدیث ہوتی ہے، اللہ کے نبی کا فرمان ہوتا ہے
لوگ کہتے ہیں جانے دیں مولوی صاحب یہ کچھ زیادہ نہیں ہو گیا؟ حدیث ہے، آپ ان کو حدیث سناتے ہیں لیکن وہ حدیث ان کی ذاتیات کے خلاف ہوتی ہے، ان کے رسم و رواج کے خلاف ہوتی ہے، تو وہ بڑا عجیب سا منہ بنا کے کہتے ہیں یا شیخ یہ کچھ زیادہ نہیں ہو گیا، یہ کچھ زیادہ سختی نہیں ہو گئی؟ حالانکہ میرے بھائی یہ کوئی میری بات ہے، یہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ہے کہ جو ان کی مرضی سے نہیں ہے، اللہ نے چاہا ہے تو ان کی زبان سے نکلی ہے، انہوں نے اپنی مرضی سے نہیں کہا۔ وہ ٹکنے ننگے کرتا ہے، لوگ جھکنے لگاتے ہیں، بھائن بارش برش تو ہو نہیں رہی، تسی شلوار کیوں چونگی؟ بارش تو نہیں ہے، یہ شلوار اوپر کیوں کر رکھی؟ حالانکہ وہ جانتا ہے اس نے کیوں کر رکھی ہے، سمجھتا ہے، لیکن نعوذ باللہ لیاذ باللہ وہ نہ سمجھتے ہوئے میرے بھائی انکانشیسلی لاشعوری طور پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پہ، ان کی تعلیمات پہ تنقید کر بیٹھتے ہیں۔ اب جب یہ حال ہوگا میرے بھائی، آپ دیکھتے ہیں فرما برداری کا لیول وہ ہمارے معاشرے میں بڑھ رہا ہے یا کم ہو رہا ہے؟ بھائی بولیں، کم ہو رہا ہے، سب جانتے ہیں، ہر بندہ کہے گا کہ وہ فرما برداری کا معیار نہیں رہا جو صحابہ کے اندر تھا۔ میرے بھائی عبداللہ بن عمر جیسے صحابی وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے کبھی کبھی پتہ کیسے چلتے تھے؟ ہمارے نبی قدم رکھتے تھے تو نشان تو پڑے گا نا قدم کا، اس قدم کے نشان کے اوپر قدم رکھتے تھے، سبحان اللہ، یعنی کہ قدم با قدم چلنا یہ محاورہ نہیں تھا، انہوں نے کیا بھی تھا اس انتہا کی۔ حالانکہ یہ ڈیمانڈ نہیں ہے، یہ ڈیمانڈ نہیں ہے میرے بھائی، کوئی ڈیمانڈ ہے؟ یہ ڈیمانڈ نہیں ہے کہ اگر نعوذ باللہ کوئی ایسے نہ چلے تو نعوذ باللہ وہ توہین تو نہیں کر رہا رسول اللہ کی، اور نہ رسول اللہ کہتے تھے ایسے کرو، لیکن محبت ہے، عزت کی انتہا ہے۔ ہمارے نبی صحابہ کے ساتھ جا رہے تھے، درخت تھا، اس کی ٹہنیاں جھکی ہوئی تھی، بھائی ٹہنیاں جھکی ہوں تو بندہ جھک کے چلے گا کہ نہیں چلے گا؟ تو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جھکے، سارے صحابہ بھی جھک گئے، کچھ عرصے کے بعد وہ صحابی وہاں سے گزرے ہیں لیکن رسول اللہ کی ذات دنیا سے جا چکی ہے، درخت کوئی نہیں ہے، درخت نہیں ہے وہاں پہ، سبحان اللہ، لیکن وہ گزرے ہیں تو جھک کے گزرے ہیں۔ تو ساتھ والوں نے کہا یہ کیا کیا آپ نے؟ انہوں نے کہا ایک بار رسول اللہ کے ساتھ سفر کر رہے تھے، اس مقام پہ درخت تھا، وہ جھکے تھے، ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس کی وجہ سے، محبت اور عزت کی وجہ سے یہیں پہ دوبارہ جھکے۔ اللہ اکبر۔ عبداللہ بن عمر ایک بار بیٹھتے ہیں قضائے حاجت کے لیے، کرتے ورتے کچھ نہیں، اٹھ کے واپس آ جاتے ہیں۔ غلام پوچھتا ہے یہ کیا تھا؟ انہوں نے کہا ایک بار رسول اللہ کے ساتھ تھا، انہوں نے یہاں پہ قضائے حاجت کی تھی، بس میں نے رسول اللہ کا وہ عمل پورا کرنا تھا، بس بیٹھا ہوں اٹھ کے آ گیا۔ اللہ اکبر۔ یہ عزت کی انتہا ہے۔ جب کافر یہ دیکھتے تھے نا میرے بھائی، یہ تو اپنے نبی کا وضو کا پانی نیچے نہیں گرنے دیتے، کیا تعلیم کو گرنے دیں گے؟ نبی کی سنت کو گرنے دیں گے؟ اس دین کو گرنے دیں گے؟ او بھائی پانی گرنے نہیں دے رہے، وہ بھی کون سا؟ استعمال شدہ، ان کے لیے تو استعمال شدہ ہے نا، پانی نہیں گرنے دے رہے، یہ نبی کی تعلیم پہ کمپرومائز کر جائیں گے، یہ رسول اللہ کی سنت پہ سمجھوتا کریں گے۔ ان اداؤں سے میرے بھائی ان کے دل میں مسلمانوں کا روب پڑتا تھا، روب پیدا ہوتا تھا اس چیز کی وجہ سے۔ ایک بات صرف سمجھانے کے لیے، مسلمان پتہ کیسے ہوتا ہے، یہ نوجوان زیادہ سمجھیں گے، مسلمان ایک روبوٹ کی طرح ہوتا ہے، جس طرح روبوٹ نہیں ہوتا، آپ روبوٹ کو اگر تھوڑے نوجوان جو بیٹھے وہ جانتے ہوں گے، اس کو اگر آپ کمانڈ دیتے ہیں، حکم دیتے ہیں کہ جاؤ دروازہ کھول کر پانی لے کر آؤ، اب وہ گیا ہے، دروازہ کھلا ہوا ہے، اب کیا کرے گا روبوٹ والا؟ دروازہ بند کرے گا دروازہ بند کرے گا، پھر کھولے گا، پھر پانی لے کے آئے گا۔ وجہ حکم کیا ہے؟ دروازہ کھولنا ہے، یہ پہلی کمانڈ ہے، پانی پہلی نہیں ہے، پہلی کیا ہے؟ دروازہ کھولنا ہے۔ تو روبوٹ جو آپ کہیں گے وہی کرے گا۔ مومن بھی بالکل اللہ کی قسم جب رسول اللہ کی بات آتی ہے، جب دین کی بات آتی ہے، وہ بالکل روبوٹ بن جاتا ہے۔ میرے نبی نے کہا ایسے ہے تو ایسے ہی ہے، تبھی اللہ قبول کر دے گا، ورنہ عمل ریجیکٹ ہو جائے گا۔ جیسے ہم سب جانتے ہیں رسول اللہ نے کہا جس عمل پہ طریقے پہ میری مہر نہیں وہ عمل رد ہو جاتا ہے، وہ عمل قبول نہیں ہوتا۔ اللہ اکبر۔ یہ نہیں کہ اب مومن جو ہے وہ یہی سوچے گا نا ایک دفعہ یار ٹھیک ہے حدیث میں ہے کہ دروازہ کھولنا، ایک مثال دے رہا ہوں، تو اب دروازہ تو کھلا ہوا ہے نا، بس پانی لے کر آ جاتے ہیں۔ نہیں بھائی، عزت یہ ڈیمانڈ کرتی ہے، احسان کا لیول یہ ڈیمانڈ کرتا ہے۔ نبی نے کہا دروازہ کھولنا ہے، پہلے کھولنا ہے، پھر کھول کے پانی لے کر آنا ہے۔ اللہ اکبر۔ اب تو میرے بھائی میں کیونکہ الحمدللہ کافی عرصے سے سپیچز وغیرہ کر رہا ہوں، تجربے ہوتے ہیں، انسان کے مشاہدات ہوتے ہیں، اب تو یہ تنقید کرنے کا جذبہ، کیونکہ نا جب آپ میڈیا پہ دیکھتے ہیں نا، ٹاک شوز دیکھیں گے، ٹاک شو کیا ہوتا ہے؟ کیا ہوتا ہے بھائی؟ پی ٹی آئی نے نون پہ کرنی ہے، نون نے پی ٹی آئی پہ کرنی ہے، دونوں نے پی پی پہ کرنی ہے،
پی پی نے لبیک پہ کرنی ہے, لبیک نے جمعیت پہ کرنی ہے, یہی ہے نا. ٹاک شو کچھ بھی نہیں ہے. آپ یقین کریں, میں بہت ٹاک شوز دیکھتا تھا, لیکن ذہنی کنفیوژن کا بندہ شکار ہو جاتا ہے. اینڈ پہ اچھا جی یہیں پہ ہم اپنی بات ختم کرتے ہیں, کچھ بھی نہیں ہوا. اینڈ ابھی لڑائی چل رہی ہوتی ہے, ابھی ان کی لڑائی چل رہی ہے, بات چل رہی ہے, کچھ بھی نہیں ہوتا بات کے اینڈ پہ. ایک چیز ہوئی ہے, تنقید, کچھ بھی نہیں ہوا. اب جو بندہ بار بار ایسی چیزیں دیکھے گا اس کے اندر بھی جذبہ جائے گا نا, مجھے بھی تھوڑی تنقید کرنی ہے. آپ یقین کریں, میری مجلس میں یا کہیں دوسرے علماء بیان کرتے ہیں, ہماری مجلسوں میں کچھ لوگ پتہ کیوں آتے ہیں تنقید کرنا. انہوں نے آپ کی ساری تقریر سننی ہے, ساری تقریر میں سے انہوں نے کوئی بات لبنی ہے, بس کوئی چیز ڈھونڈنی ہے. بولے صاحب ساری گلاں تھوڑی ٹھیک نے, لیکن جڑی تسی یہ گل کیتی ہے نا, اب اس بات کی وجہ سے وہ ساری کی ساری تقریر کا بیڑا غرق ہو جاتا ہے. پوائنٹ کچھ اور تھا, تو پتہ نہیں وہاں کہاں چلا گیا یار. وجہ یہ سارا جسم چھوڑ کے کہاں بیٹھتا ہے, زخم پہ, زخم پہ بیٹھتے ہیں, اس ساری بات پہ غور نہیں کرتے. اس سے پوچھے نا میں نے فلاں حدیث بیان کی تھی, کیا تھی بلا وہ, فلاں بات بیان کی تھی, کیا تھی بلا وہ, اس کو وہ یاد نہیں ہے. یاد کیا رہ جاتا ہے, وہ کوئی ایک غلطی کو سلپ ہو گیا. جنید جمشید سے سلپ ہو گئی تھی نا ٹنگ, آپ جانتے ہیں نا جنید جمشید میں مسئلہ بنا تھا, اس نے توبہ مانگی, معافیاں مانگی, ایک قسم کا پیر ہی پڑ گیا بیچارہ, لیکن لوگوں نے معاف کیا, معاف نہیں کیا. پتہ نہیں کیا کیا چیزیں بیچ میں سے اٹھ کے آ گئی تھی. یہ تنقید کرنے کی بیماری ہے. او بھائی اگر کرنی بھی ہے, آپ جانتے ہیں ہم یہ بات کر چکے ہیں, کم از کم اس بارے میں علم تو رکھو یار. جب دنیا کی باری آتی ہے, کبھی کوئی انجینئر دیکھا ڈاکٹر پہ تنقید کرے؟ بھائی ڈاکٹری پہ اگر تنقید کرنی ہے, تھوڑا بہت تو ڈاکٹری کے بارے میں جاننا پڑے گا کہ نہیں پڑے گا. لیکن اسلام کی جب بات آتی ہے, کوئی بھی اٹھتا ہے تنقید کر دیتا ہے, کوئی بھی اٹھتا ہے تنقید کر دیتا ہے, بات کرنے لگ جاتا ہے. اور اکثر لوگ نا ہمارے کچھ, آپ کسی اور مسلک کے ہیں, وہ کسی اور مسلک کا ہے, وہ جب بھی کوئی حدیث سناتے ہیں آپ کہتے ہیں یہ ضعیف ہے, یہ موضوع ہے. وہ آگے سے کہتے ہیں یار ساڈی حدیثاں ساری ضعیف ہوندی ہیں, تہاڈیاں ساریاں صحیح ہوندیاں. اللہ معاف کرے, ہماری حدیثیں ہیں, ہماری چیز ہے یہ اصول سیٹ ہو چکے ہیں میرے بھائی. لیکن وہ نہ چاہتے ہوئے بھی یہ تنقید کی بیماری اتنی گندی ہو چکی ہے. میں نے کچھ نہ کچھ تو کہنا ہے, ہاں میں ہاں ملاؤں گا تو میں ایک قسم کا مرید بنوں گا, لیکن اگر بات پہ بات کروں گا تو تھوڑا بہت میرا علم ظاہر ہوگا. یہ بڑھتے بڑھتے نعوذ باللہ ہم رسول اللہ کی ذات پہ, دین کی تعلیمات پہ بھی تنقید کرنے لگ جاتے ہیں. یہ بات سمجھنے کے لیے میرے بھائی کہ اللہ رب العزت نے کیا ڈیمانڈ کیا ہے ایک مومن سے کہ رسول اللہ کی عزت کیسے کرنی چاہیے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کس انتہا پہ جا کے نوازا ہے, پھر اس سوچ کو, اس چیز کو دیکھ کے آپ سوچیں گے کہ بھئی مجھے پھر کتنی عزت دینی چاہیے, مجھے پھر کتنا احترام کرنا چاہیے رسول اللہ کی ذات کا. میرے بھائی قرآن جب ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا بیٹا وہ انتقال کر گیا تو ان کے اپنے چچا گلی میں ڈنڈورا پیٹنے لگے. کیا کہنے لگے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کٹ گئے. کیا ہوئے؟ کٹ گئے ہیں. کیوں؟ کیونکہ وہ تو یہی سوچتے تھے نا گدی نشینی ہے, ظاہری بات ہے باپ دنیا سے جائے گا تو اس کا بیٹا وہ گدی سنبھالے گا. انہوں نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بیٹا دنیا سے چلا گیا, اس کا مطلب ہے ان کا میسج ختم ہو گیا, ان کی سوچ ختم ہو گئی, ان کا مشن ختم ہو گیا. اب دیکھیں میرے بھائی, ایک باپ تو ہے نا رسول اللہ, دل تو ہے نا, جذبات ہیں کہ نہیں ہیں. ان کا بیٹا دنیا سے چلا گیا ہے, غمگین ہے, دل اداس ہے, اپنا سکا چچا گلیوں میں ڈنڈورا پیٹ رہا ہے, گلیوں کے اندر شادیانے بجا رہا ہے کہ رسول اللہ چچا, سگا چچا گلیوں میں شادیانے بجا رہا ہے. اب اللہ رب العزت, نبی کی ایک بڑی کمال بات ہے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی, آپ نے یہ نہیں سنا ہوگا کہ کسی نے نعوذ باللہ رسول اللہ کو مجنون کہا, نعوذ باللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر تانے کسے, اور نبی نے آگے سے ان کا جواب دیا ہو کہ تمہیں شرم نہیں آتی, تمہیں حیا نہیں آتی, تم اللہ کے نبی سے بات کر رہے ہو. یہ کبھی نہیں کہا. وجہ کیونکہ ان کو یقین تھا میرے لیے اللہ بیچ میں آ جائے گا, مجھ کو ڈیفینڈ کرنے کے لیے میری عزت اللہ رب العزت نے کرنی ہے, لوگوں سے مجھے کچھ ڈیمانڈ نہیں ہے. اس لیے اللہ رب العزت نبی کی طرف سے رپلائی کرتے ہیں, سبحان اللہ. اور یہاں پہ بھی وہی ہوا, اللہ نے رپلائی کیا. اور میرے بھائی یہاں پہ ایک بات بڑی کمال ہے, سارے بھائیوں کو یہ سورت آتی ہے, سورہ الکوثر سب کو آتی ہے, لیکن آپ نے کبھی کسی ایک بات ہے اس میں اس پہ غور نہیں کیا ہوگا, میجورٹی نہیں کرتے, کہ ہمارے نبی کی عزت تکریم اللہ کی نظر میں اتنی زیادہ ہے, جو لفظ استعمال کیا ہے نا, حالانکہ ہے عربی کا, عربوں نے پہلے وہ لفظ نہیں سنا کبھی, عربوں نے وہ لفظ کبھی نہیں سنا, ایسا لفظ استعمال کیا. یہ بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت ہے کہ میں اپنے نبی, اپنے محبوب کے لیے ایسی لینگویج کا استعمال کروں جو اس سے پہلے عربوں میں بھی کبھی نہیں ہوئی.
حالانکہ عربوں کو اپنی زبان پہ بہت زیادہ غرور تھا، بہت زیادہ تکبر تھا ان کو، اس لیے وہ ہمیں کیا کہتے ہیں؟ گونگے. ہمیں تو گونگے کہتے ہیں، تمہیں تو بولنے نہیں آتا. بولنا تو عربوں کو آتا ہے زبان کی وجہ سے. وہ کیا تھا؟ انا اعطیناک الکوثر، اے نبی ہم نے آپ کو کوثر عطا کیا. ایک تو کوثر حوض کوثر ہے، وہ سب جانتے ہیں، لیکن اصل میں جو عرب لفظ جانتے تھے نا، وہ پتہ کیا تھا؟ کثیر. کیا تھا؟ وہ آپ بھی جانتے ہیں، کثیر تعداد ہے نا. کثیر کیا ہوتا ہے؟ بہت زیادہ. لیکن اللہ نے لفظ کا استعمال کیا کوثر. یہ پہلے کبھی عربوں نے سنا نہیں تھا. کوثر کا مطلب پتہ کیا ہوتا ہے؟ سبحان اللہ، یہ نیکسٹ لیول ہے. کوثر کا مطلب ہوتا ہے اتنا زیادہ دوں گا، نہ تیرے سے پہلے کسی کو دیا ہے، نہ تیرے بعد کبھی کسی کو دوں گا. اتنا زیادہ دوں گا، تو ان لوگوں کی وجہ سے پریشان نہ ہو، اپنے چچا کے شادیانے بجانے کی وجہ سے پریشان نہ ہو. میں آپ کو اتنا نوازوں گا، آپ سے پہلے نہ کبھی کسی کو نوازا ہے، نہ آپ کے بعد کو بھی اتنا کوئی نوازا جا سکتا ہے. اب اللہ نے اپنا وعدہ پورا کرنا ہے کہ نہیں کرنا؟ پورا کرنا. اب میں ایک بات سوچا کرتا تھا، جب نان مسلم تھے نا، غیر مسلم، وہ عجیب عجیب سوال کرتے ہیں، کیونکہ مومن یا مسلمان جیسے سوچتا ہے وہ ویسے تو نہیں سوچتے نا. انہوں نے تنقید کی نظر سے اسلام کو سوچنا ہے. وہ اکثر مجھے کہا کرتے تھے، یار یہ جو تمہاری اذان کا وقت ہے یہ بڑا عجیب سا ہے کہ فجر سے ظہر 8 گھنٹے ہے نا، 8-9 گھنٹے، پھر عصر میں 2-3 گھنٹے، پھر عصر سے مغرب اور تھوڑا، مغرب سے عشاء اور تھوڑا، ہے کہ نہیں؟ یار ایسا کیوں نہیں ہے کہ صبح فجر ٹائم ہی 1.5 میں اللہ ساری اذانیں بھگتا دیتا؟ سوال ہے، سوال تو اچھا ہے، جنون سوال ہے. اللہ نے یہ ترتیب کیوں بنائی؟ اللہ اکبر. سوال تو ہے نا میرے بھائی. مومن ایسا نہیں سوچتا، ہماری سوچ ایسی ہے نہیں، کیونکہ ہم ایسے ہی جوان ہوئے ہیں، ہم یہی سنتے سنتے بڑے ہوئے ہیں. غور و فکر کرنا میرے بھائی، چند آٹے میں نمک کے برابر مومن ہوتے ہیں جو غور و فکر کرتے ہیں. تو کچھ عرصے پہلے میرے سامنے ایک تحقیق آئی، اذان سائیکل. آپ جو نوجوان بیٹھے گوگل کر سکتے ہیں، اذان سائیکل لکھیں گے نا آپ گوگل پہ، تو آپ کو یہ ڈسکوری، یہ دریافت سامنے آئے گی. مجھے جب بھی میں نے وہ پڑھی، اللہ کی قسم مجھے فوراً رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ اللہ کی عزت دینا یاد آ گیا. اللہ نے وعدہ کیا تھا، نبی تجھے ایسا نوازوں گا، تیرے پہلے نہ کبھی کسی کو نوازا، نہ تیرے بعد کبھی کسی کو نوازوں گا. کیا ہوا؟ اب اللہ نے زمین گھمائی ہے نا بھائی، زمین کسی انسان نے تو نہیں نہ گھمائی. اس سے یہ بھی ثابت ہوتا ہے اذان ہے یہ اللہ کی طرف سے. اسلام سچا ہے. وجہ کیونکہ اس وقت جغرافی کوئی نہیں جانتا تھا، جغرافک پوائنٹ دنیا کا کوئی نہیں جانتا تھا اس وقت، اتنی سائنس ترقی نہیں کر کے گئی تھی. اب اللہ جانتا ہے میں نے زمین کیسے گھمائی ہے. ایسی بات ہے، اللہ نے جس انداز سے زمین گھمائی ہے اسی انداز سے اذان کا ٹائم سیٹ کیا ہے، اور اس انداز سے کیا ہے. کوئی لمحہ دنیا میں ایسا نہیں جب اذان نہ ہو رہی ہو. آپ کو پتا ہے اذان شروع کہاں سے ہوتی ہے؟ کوئی بتائے گا؟ ہاں جی، انڈونیشیا، مشرقی انڈونیشیا سے فجر کی اذان شروع ہوتی ہے قریب 5:30 کے قریب. مشرقی انڈونیشیا سے وہ مغربی انڈونیشیا میں آتی ہے. ابھی فجر ہی چل رہی ہے اور کوئی ایک بندہ نہیں دیتا، ہزاروں مؤذن ہوتے ہیں جو اس وقت پکار لگا رہے ہیں. ایسے ہی ہے جب مغربی میں پہنچتی ہے تو ساتھ کون سا علاقہ ہے؟ برما. پھر وہ برما میں فجر ہو جاتی ہے، کیونکہ دیکھیں نا وہ سورج آہستہ آہستہ آ رہا ہے نا. میری بات سمجھ رہے ہیں؟ سورج آہستہ آہستہ آ رہا ہے. برما پہنچتی ہے تو ساتھ ہی ملیشیا میں شروع ہو جاتی ہے. ملیشیا سے ڈھاکہ میں آتی ہے بنگلہ دیش، بنگلہ دیش سے کولکتہ میں آتی ہے انڈیا سے آگے سیالکوٹ میں اذان شروع ہوتی ہے ہماری پاکستان میں، سیالکوٹ میں آتی ہے. ادھر سے افغانستان چلی جاتی ہے، افغانستان سے مسقط اور پورا عرب گھیرتی ہے، مکہ مدینہ سارا. وہاں سے جاتے سوڈان، پھر سوڈان سے پورے افریقہ کو گھیرتی ہے. یہ سارا ٹریول بنتا ہے تقریباً 9 گھنٹے. کتنے؟ جب یہ پورا ہوتا ہے انڈونیشیا میں ظہر ہو جاتی ہے. اللہ اکبر. اللہ نے اس انداز سے گھیری ہے. وجہ کیونکہ بھائی یہ طریقے ہزاروں ہو سکتے تھے. موسوی شریعت کے اندر یہ طریقہ نہیں ہے اذان کا، نہ عیسائیوں کے اندر ہے. کہاں پہ ہے؟ اسلام کے اندر ہے. وجہ کیونکہ اللہ نے وعدہ کیا تھا، نبی آپ کو اتنا نوازوں گا، نہ تیرے پہلے نوازا نہ تیرے بعد. اذان ہر لہجہ ہر لمحہ پوری دنیا پہ آئے گا. آئے گا کہ نہیں آئے گا؟ اس لیے جس طرح مدرس ڈے ہوتا ہے نا، فادرز ڈے ہوتا ہے. فادرز ڈے کیوں مناتے ہیں؟ باپ کی قدر کم ہو گئی ہے تو ایک دن منایا جائے، باپ کی قدر واپس لائی جائے. مدرس ڈے ہے تو ماں کی لائی جائے، ٹیچرز ڈے ہے ٹیچرز کی لائی جائے. ہمیں محمد ڈے کی ضرورت ہی نہیں ہے صلی اللہ علیہ وسلم. وجہ اللہ نے سسٹم ہی ایسا ڈیزائن کیا ہے. مومن نے کیا، کافر بھی مرتا مر جائے گا، نبی کو نہیں بھول سکتا. کہیں نہ کہیں اذان تو آئے گی، پکار تو لگے گی. اور پکار میں کیا ہوگا؟ اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ. اور جب محمد آئے گا تو یہ ہو نہیں سکتا جو ان سے محبت کرنے والے ہیں درود نہ پڑھیں. اللہ نے نظام ایسا بنایا، ہر لہجہ
ہر لمحہ رسول اللہ کے لیے اس کے امتی دعائیں کر رہے ہیں. اور اگر انسان میں کوتاہی آ جائے, آ سکتی ہے کہ نہیں؟ فرما برداری کا لیول وہ تو نہیں رہا, کمی آ رہی ہے نا. اللہ نے فرشتوں کی ڈیوٹی لگا دی, تم نے بھی پڑھنا ہے. اب ہر لمحہ ہر لہجہ اگر اذان ہو رہی ہے تو ہر لمحہ ہر لہجہ فرشتے درود پڑھ رہے ہیں. اگر آپ کے ذہن کے کروڑویں حصے میں یہ بات آئے کہ کہیں فرشتوں سے بھی چوک ہو سکتی ہے, اللہ کہتا میں خود پڑھوں گا. اللہ اکبر. حالانکہ فرشتوں سے چوک نہیں ہوتی, لیکن اگر کروڑویں حصے میں کچھ ہو بھی جائے, اللہ کہتا ہے میں خود پڑھوں گا. ہر لہجہ ہر لمحہ نبی کے لیے نہ صرف نام پکارا جاتا ہے بلکہ ان پہ دعائیں بھیجی جاتی ہیں, اللہ ان پہ رحمت نازل فرما, اے اللہ ان پہ برکت. اللہ نے نظام ہی ایسا بنایا ہے. وجہ نبی نے کبھی امتی سے عزت ڈیمانڈ نہیں کی ہے, کوئی چیز ڈیمانڈ نہیں کی ہے. ڈیمانڈ کیا کی؟ اللہ والے بن جاؤ. اللہ پھر ان کا ہو گیا کہ آپ ورفعنا لک ذکر, ذکر کو بلند کرنا یہ میرا کام ہے, آپ کا کام ہے دعوت دینا, خیر کو پھیلانا. اللہ اکبر. اسی لیے ہمارے نبی کا جو نام ہے, نام ہی معجزہ ہے. کیوں؟ یہ چیلنج ہے اسلام کا, اس نام جیسا نام لے کر آؤ. محمد, محمد کا مطلب کیا ہے؟ حمدہ سے نکلا ہے, تعریف کیا گیا. اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم جتنی تعریف کیے گئے ہیں اس سے پہلے نہ کبھی ہوا ہے نہ اس کے بعد کبھی کوئی ہو سکتا ہے. اللہ اکبر. نام بھی چیلنج ہے کہ کون ہو سکتا ہے میرے بھائی جو ہر لہجہ ہر لمحہ جس کی تعریف ہو رہی ہو, نام لیا جا رہا ہو. اور بہت سارے لوگ عقیدت میں بہت آگے چلے جاتے ہیں, وہ تو آنکھیں بند کر لیتے ہیں. ہمارے آج بھی ایسے علماء, اللہ کی قسم, نبی کا صرف نام آتا ہے محمد, وہ رونے لگ جاتے ہیں. اس انتہا کی جذباتی کیفیت ہوتی ہے ان کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے ساتھ. اللہ اکبر. یہ کون ہے میرے بھائی؟ یہ آپ کے اور میرے نبی. اور نبی کی نام لیے بنا آپ کی نماز بھی نہیں ہوتی. نماز ہو جاتی ہے؟ آپ نے درود پڑھنا ہے کہ نہیں پڑھنا؟ اللہ اکبر. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد. کوئی لہجہ چھوڑے ہی نہیں اللہ نے, نظام ہی ایسا بنایا ہے. سبحان اللہ. یہ ہے میرے بھائی ہمارے اور آپ کے نبی کہ جس کی سنت کو ہم حقارت سے دیکھتے ہیں, حقارت سے. میں داڑھی کے میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ داڑھی رکھنا واجب ہے, فرض ہے, یہ بڑی بات کی بات ہے. میں صرف ایک بات کہتا ہوں کہ جب انسان ایک امتی کمپنی میں گیا ہے, کمپنی والوں نے کہا کہ آپ کو جوش چڑھا ہوگا کوئی درس درس سن کے, یہ آپ نے جو شیو بڑھائی ہوئی ہے نا, داڑھی نہیں کاٹو گے نوکری نہیں ملے گی. وہ بندہ ایک لمحے کے لیے کم از کم سوچے تو صحیح نا یار, ایک لمحے کے لیے. اتنا تو نبی کے ساتھ تعلق ہونا چاہیے کہ نہیں ہونا چاہیے؟ ایک لمحے کے لیے تو کم از کم سوچو. وہ ایک لمحے کے لیے نہیں سوچتا, سر حاضر دستی کٹے گی, منٹ بھی نہیں لگے, ابھی آپ کے پاس کوئی سیفٹی ہے تو بھی کاٹ دیتا ہوں, مجھے تو نوکری چاہیے, مجھے تو پیسہ چاہیے. ایک لمحے کے لیے نہیں سوچتا. اس لیے میں نے ملیشیا میں تھا تو میری داڑھی تھوڑی بڑی ہوئی تھی, تو اب ہماری کلاس میں ہندو بھی تھے, غیر مسلم بھی تھے, عیسائی بھی تھے. وہ مجھے کہتے تھے یہ شیو کیوں بڑھائی ہوئی ہے, بری لگتی ہے, کاٹ دو. اب وہ عیسائی تھے, اب ان کو مسلمانوں کی بات تو سمجھ نہیں آئے گی, ہے کہ نہیں؟ نبی کی بات تو سمجھ نہیں آئے گی. میں نے انہیں کہا میں نے پتا کیوں داڑھی رکھی؟ کہتے کیوں؟ میں نے کہا کیونکہ عیسیٰ علیہ السلام نے داڑھی رکھی. وہ ایک دم سے واٹ, کیا ہیں جی؟ میں نے کہا تم چرچ جاتے ہو؟ کہتا جی. میں نے کہا وہاں پہ وہ آپ نے توہین کی ہوئی ہے ویسے ہمارے لحاظ سے تو, لیکن بت لٹکایا ہوا کہ نہیں عیسیٰ علیہ السلام؟ جی لٹکایا. میں نے کہا داڑھی ہے؟ پھر تھوڑا سوچی کہ داڑھی تو ہے. میں نے کہا پھر تیرے سے تو اچھا میں ہوں عیسیٰ علیہ السلام کا پیروکار. تم صرف لفظوں کے اندر ان کی پیروی کرتے ہو, ہم تو عمل سے کرتے ہیں, ان کی طرح کے دکھتے ہیں. کیونکہ ہمارے نزدیک انبیاء اس دنیا کے خوبصورت ترین انسان ہیں, اور ان نبیوں کے امام کون؟ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. ان سے زیادہ خوبصورت کون ہو سکتا ہے؟ ایک صحابی رسول, میری بات سنیے گا, بڑی کمال, میری فیوریٹ حدیث ہے. اللہ کیا انداز ہے حدیث بیان کرنے کا ان صحابہ کا, محبت دیکھیں. اور صحابی بیٹھے ہیں, 14ویں کا چاند ہے اور ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سو رہے ہیں. وہ کبھی 14ویں کا چاند دیکھتا ہے تو کبھی ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھتا ہے. انداز دیکھیں حدیث کا, پھر دیکھتا ہے, اور وہ خود کہتے ہیں کہ میں پریشانی میں مبتلا تھا, ان دونوں میں سے زیادہ خوبصورت کون ہے؟ سبحان اللہ. ہم تو لفظوں میں بیان کرتے ہیں نا بات کو کہ تیرا چہرہ چاند کی طرح ہے, لیکن میرے بھائی صحابی تو پریشانی میں مبتلا ہے. اللہ اکبر. اور پھر کہتے ہیں کہ میں اس فیصلے پہ پہنچا کہ اللہ کی قسم میرے نبی کا چہرہ چاند سے بھی زیادہ خوبصورت ہے. اب نبی کے چہرے پہ کیا تھا؟ داڑھی تھی کہ نہیں تھی؟ میں اس لیے کہتا ہوں فرض سنت یہ بات کی بات ہے.
بھئی میں نبی سے محبت کرتا ہوں اور محبت میں انسان محبوب کے رنگ میں ڈھل جاتا ہے، سمپل سی بات ہے، بات ختم۔ فرض ہے، سنت ہے، یار صحابہ تو اس چکروں میں پڑے ہی نہیں تھے، یہ تو بعد کی بات ہے نا، بعد میں ہمارے اماموں نے اس چیز کو ایسے کیا ہے کہ یہ چیز فرض ہے، یہ مستحب ہے، یہ سنت ہے۔ صحابہ ان چیزوں میں نہیں پڑتے، نبی نے کیا ہے، بات ختم، انہوں نے کیا تو ہم نے بس ایسے ہی کرنا۔ پھر میرے بھائی چھوٹی سی لطیف نقطہ، یہ لطیف نقطہ وہ کیا ہے؟ قرآن میں اللہ رب العزت نے بیان کیا، دیکھیں نبی کی اللہ رب العزت قدر کیسے کرتا ہے۔ جو انسان غور و فکر کرنے والے ہیں ان کے لیے بھی اللہ نے کچھ نہ کچھ رکھا ہے کہ دیکھ میں نے اپنی نبی کی عزت کیسے کی، اور جو ایک سطحی ذہن کے مالک ہوتے ہیں ان کے نزدیک بھی رکھا ہے۔ اللہ قرآن میں کہتے ہیں وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قریب، اے نبی جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس یہ لوگ میرے بارے میں پتہ کرنے کے لیے آئے تو اللہ قریب ہے۔ تو کوئی بھائی بتائے گا اس میں کیا عزت ہے؟ کوئی بھائی اگر کو گیس کرنا چاہے، آپ نے سن لیا، ترجمہ بھی سن لیا، وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ، اس میں کیا عزت ہے؟ اصل میں یہاں پہ نقطہ کیا ہے؟ اللہ، کہ اللہ رب العزت اپنے بندوں کے بہت قریب ہے، جب وہ پکارے ہیں اللہ ان کی پکار کو سننا، نقطہ تو یہ ہے نا۔ لیکن اللہ رب العزت بڑا لطیف نقطہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مقام دیا ہے، عزت دی ہے۔ کیسے؟ اللہ نے کہا ہے وَإِذَا سَأَلَ کا کیا ہوتا ہے؟ آپ ہوتا ہے، یہی ہوتا ہے نا، تم یا آپ، اسی طرح تعریف کو ترجمہ کرتے ہیں۔ وَإِذَا سَأَلَكَ، اے نبی اگر آپ کے پاس آئیں اور میرے بارے میں پوچھے پھر قریب ہوں، لیکن اگر آپ کو بیچ میں سے نکال دیں اور میرے بارے میں پوچھے فَإِنِّي بَعِيدٌ، پھر میں ان سے دور ہوں۔ اللہ اکبر، کمال نقطہ ہے کہ نہیں؟ اسی لیے جتنی بھی شریعتیں آتی ہیں، نبی کی جو ذات ہوتی ہے وہ کنیکٹ کرتی ہے اللہ کو اور مخلوق کو۔ آپ نبی کے بنا اللہ سے کنیکٹ ہو سکتے ہیں، نبی بتائے گا کنیکٹ کیسے ہونا ہے، نبی بتائے گا اللہ سے مانگنا کیسے ہے۔ مانگو، ضرور مانگو، اپنی من مرضی کر کے نہیں، جیسے نبی نے کہنا ہے ویسے مانگو۔ اسی لیے اللہ رب العزت نے بہت سارا قرآن کا حصہ ان ایکسپلینڈ ہے جس کی تفسیر اللہ نے بیان نہیں کی۔ کیوں؟ تاکہ دنیا قرآن کے ساتھ ساتھ میرے نبی کی محتاج بنے، میرا نبی سمجھائے گا اس قرآن کا مطلب کیا ہے۔ نماز کا تو کہا، لیکن نماز پڑھنے کا طریقہ نہیں بتایا، وقتوں کا بھی بتایا، لیکن یہ نہیں بتلایا کہ اس کے اندر اذان کیسے دینی ہے، کیسے پڑھنی ہے، وضو کیسے کرنا ہے، یہ چیزیں نہیں، فرائض بتا دیے بس۔ ہم میری گزارش سمجھ رہے ہیں؟ اللہ رب العزت نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو انٹرمیڈیٹ بنایا ہے۔ یہ دنیا اسباب کی دنیا میرے بھائی، اللہ رب العزت زمین پہ نہیں آتا، کیا بھیجتا ہے؟ اپنا پریزنٹیٹیو بھیجتا ہے، اپنا پیغمبر بھیجتا ہے، وہ کروائے گا کنیکٹ۔ اس لیے کوئی عورت سڑک پہ آ کے یہ نہیں کہہ سکتی میرا جسم میری مرضی، یہ کہہ سکتی ہے؟ اب نہیں کہہ سکتی۔ اگر وہ یہ کہہ رہی ہے تو رسول اللہ کو تو ہٹا دیا بیچ میں سے، اللہ کو آپ نے بیچ میں سے ہٹا دیا، وجہ میں ہوں نا، میری مرضی میں جو مرضی کروں۔ لیکن مومن کیا کہتا ہے؟ نہیں، من مرضی نہیں کرنی ہے، جو میرے رسول کی مرضی وہ میری مرضی۔ یہ محبت کی انتہا ہے۔ آپ وہ سن رکھا ہے وہ مجنو جو ہے، لیلا مجنو، ایک افسانوی قصہ ہے، لیکن ایک بات بڑی خوبصورت ہے اس میں، بڑی مشہور بات ہے کہ ایک بزرگ نماز پڑھ رہے تھے تو مجنو جو ہے ان کے آگے سے گزر گیا، انہیں روکا بھی اس کو بھرا، لیکن وہ گزر گیا آگے سے۔ جب نماز ختم ہوئی انہوں نے ان کو تھوڑا ڈانٹا کہ بھائی تجھے شرم نہیں آتی، نماز پڑھتے ہو آگے سے گزر گئے ہو۔ انہوں نے کہا عجیب محبت ہے تمہاری رب کے ساتھ۔ اس نے کہا بھائی کیا ہوا؟ اس نے کہا میں لیلا کی محبت میں اس قدر گرفتار تھا مجھے تو پتہ ہی نہیں چلا میں گزر کہاں سے رہا ہوں، اور تو اللہ رب العزت کی ذات سے محبت کرتا ہے، تجھے پتہ چل رہا ہے آس پاس کیا ہو رہا ہے، تو اس کا مطلب ہے تو غرق نہیں ہوا، فنا نہیں ہوا۔ ایمینی صحابہ نماز کبھی کبھی ایسے پڑھتے تھے ان کے اوپر پرندے آ کے بیٹھ جاتے تھے، یہ بت کھڑا ہے، پرندے کنفیوز ہو جاتے تھے کہ یہ انسان ہے، یعنی کہ اس توجہ کے ساتھ، اس انہماک کے ساتھ وہ اللہ رب العزت کے سامنے کھڑے ہوتے تھے۔ یہ سکھایا کس نے سکھایا؟ وہ خود تو نہیں کھڑے ہوتے تھے، وہ تو ایک دوسرے کے خون کے دشمن تھے کہ نہیں تھے؟ میرے بھائی یقین کریں عربوں پہ کوئی حکومت بھی نہیں کرتا تھا، ہے نا حد کی بات کہ بھئی اگر حکومت ہو گئی یار آپ کی پراپرٹی، آپ کا مال، آپ کا گھر، سب کچھ ہمارا، ایسے ہی ہے، لیکن لوگ ان پہ حکومت نہیں کرتے تھے۔ کتنی جاہل قوم ہے یہ، ہم ان پہ حکومت نہیں کرنا چاہتے۔
اللہ کے رسول نے ان پتھروں کو موم کیا کہ نہیں کیا؟ یہ آپ کے اور میرے نبی ہیں میرے بھائی اور دوستو. بار بار اپنے آپ سے سوال کریں, ایمانداری سے بتائیں آپ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کیا کیا, آپ نے ان کی عزت اور توقیر کے لیے کیا کیا. کتنے یہاں پہ بھائی ہیں, کوئی بھائی بتائے گا ہاتھ کھڑا کر کے جو رسول اللہ کو دیکھنا چاہتے ہیں؟ ہاتھ کھڑا کریں جو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھنا چاہتے ہیں. ہاں ذرا اوپر کھڑا کرو یار, ماشاءاللہ سارے دیکھنا چاہتے ہیں. الحمدللہ, اللہ تعالی ہمیں یہ موقع نصیب فرمائے. میرے بھائی اب ایمان سے بتائیے گا, ایمان سے. آپ اپنے مجھے نہیں بتانا, اپنے آپ کو بتلانا ہے. کبھی آپ نے دعا کی, کبھی کی ہے دعا؟ اللہ اکبر. باتیں تو میرے بھائی سارے کرتے ہیں نا. دعا کی ہے کبھی اللہ سے, اے اللہ میں رسول اللہ کا مکھڑا دیکھنا چاہتا ہوں, خواب میں دیداری کروا دے؟ کروا سکتا ہے اللہ؟ آ سکتے ہیں ہمارے نبی؟ اور نبی نے کہا میں ہوں خواب میں تو وہ میں ہی ہوں, شیطان میرا روپ دھار سکتا؟ اللہ اکبر. کبھی دعا کی آپ نے؟ میں نے جب پہلی دفعہ یہ نقطہ سوچا, کسی نے مجھے بتلایا, میں نے پہلی دفعہ دعا جب کی رسول اللہ کی, اے اللہ میں رسول اللہ کو دیکھنا چاہتا ہوں, خواب میں کو بندوبستی فرما دے. یقین کریں پہلی دفعہ مجھے رسول اللہ میرے نبی لگے. میرے, ہم کیا کہتے ہیں ہمارا ایک مجموعی بات ہوتی ہے, اجتماعی بات ہوتی, وہ بھی ہے, لیکن میرا نبی, پرسنل ریلیشن شپ فیل کرنا, ان سے ایک تعلق, ایک جذباتی کیفیت فیل کرنا, وہ کب ہوگا؟ جب انہیں سوچ بچار کریں گے, ان کے بارے میں تدبر کریں گے, کیا کچھ نہیں کیا ان کے, کتنا تڑپے ہیں وہ ہمارے لیے. کبھی اس انداز سے سوچا نہیں ہے, اس لیے ہماری ان کے ساتھ جذباتی کیفیت نہیں ہے, تعلق نہیں ہے. نہیں تو ان کی بات آ جائے تو صحابہ کی تو گردن جھک جاتی ہے. میرے بھائی دیکھیں, ٹخنا ننگا کرنا, یہ جو نوجوان بیٹھے ہیں, میں اپنے آپ کو بھی بتا رہا ہوں, اپنے بھائیوں کو بھی بتا رہا ہوں, ٹخنا ننگا کرنا, یہ ٹخنا ادھر کرنا, انچ بھی نہیں بنتا. جو نبی کی ذات کی لاج رکھتے ہوئے 1 انچ شلوار اوپر نہیں کر سکتا, وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت کرتا ہے, اور وہ کہتا ہے میں نبی کا احترام کرتا ہوں. او بھائی آدھا انچ, اللہ اکبر یار. ہر چیز کی نا میں حکمت تلاش کیا کرتا تھا کہ حکمت کیا ہے اس چیز کے اندر. بھائی اس کے اندر حکمت کیا ہے؟ اگر محبت ہے نا, ثابت کر, اوپر کر لے, بس بات ختم. اگر تجھے کہتا ہے کہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سے محبت کرتا ہوں, تو پہلے یہ تو کر کے دکھانا یار, اپنے ٹخنے سے شلوار اوپر کر لے. اور نبی نے اتنی بڑی بات کہہ دی, بخاری کی حدیث ہے بھائی, جہنم میں ہے جو کچھ ٹخنے سے نیچے ہے, جہنم میں ہے. یار نبی کے لیے اگر ہم اتنا نہیں کر سکتے, پھر اتنی بڑھ کے مارنے کا کیا فائدہ؟ سیریا میں یہ ہو رہا ہے, عراق میں یہ ہو رہا ہے, فلاں جگہ پہ, او یار آدھا انچ شلوار, یہ تو کہتے ہوئے بھی شرم آتی ہے کہ آدھا انچ اوپر کر لو. حالانکہ ٹخنے کے درمیان میں بھی, علماء کہتے ہیں ٹخنے کے درمیان میں بھی ہو تو پھر بھی جائز ہے, یعنی کہ کم از کم اتنا تو کرو, اس سے نیچے نہیں کرے تو وہ آدھا انچ تک نہیں بنتا. آدھا انچ ہم شلوار اوپر نہیں کر سکتے, اور ہماری باتیں دیکھیں, ہمارے نعرے دیکھیں کہ ہم نبی کے لیے یہ کر دیں گے, ہم نبی کے لیے وہ کر دیں گے. یہ ہمارا لیول ہے عزت کا. اس لیے 1 کلو میں کتنے گرام ہوتے ہیں بھائی؟ 1000 گرام ہوتے ہیں نا. جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت ہے نا, اگر وہ 1 کلو کا پتھر اگر اس کو سمجھا جائے نا, یعنی کہ کلو کے حساب سے سمجھا جائے, اس کو مقدار دی جائے اس کو, تو ہمارا اب 1000 گرام نہیں رہا اس پتھر میں. کسی کا 500 ہے, کسی کا 400 ہے, کسی کا ہے ہی نہیں, کہتا وہ کلو کا پتھر ہی ہے. اب میری بات سمجھ رہے ہیں, میری پوائنٹ سمجھیں آپ. اگر مقدار دی جائے کہ آپ کتنی زیادہ عزت کرتے ہیں, اس کو مقدار دی جائے, تو بھائی ہمارے پتھروں میں اب گرام رہ نہیں گئے. اگر ہیں بھی تو کوئی شاز ناز کوئی اللہ کا ولی ہوگا جس کے واقعی 1000 گرام ہی پورے ہیں, جو واقعی رسول اللہ کی آواز کے سامنے سر کو جھکا دیتا ہے. میں نے آپ کو پہلے بھی بتلایا تھا, میں حیران رہ گیا. ڈاکٹر اسرار صاحب اللہ ان کی مغفرت فرمائے, انہوں نے بتایا کہ عرب کے اندر, میں نے خود دیکھا یہ کلچر, اب تو وہ بھی ختم ہو گیا ہے, کہ جب 2 ساتھی لڑ رہے ہوں, جب 2 بندے لڑ رہے ہوں تو چھڑوائی جا رہے ہیں, ہر بندہ چھڑوا رہا ہے لیکن وہ چھوڑ نہیں رہے, تو ان کا ایک کلچر تھا, وہ کہتے تھے محمد, وہ فوراً چھوڑ دیتے تھے. اللہ اکبر, کہ نام محمد کہا گیا ہے, ادب کا تقاضا یہ ہے کہ اب ہم لڑائی کو چھوڑ دیں. سبحان اللہ. اب یہاں پہ ہم حدیث سناتے ہیں, لا يدخل الجنہ قاطع, جو خون کے رشتوں کو توڑتا ہے جنت حرام ہے. بندہ کہتا ہے پورے پنڈ نو معاف کر دیں گا, انہوں نہیں کرنا. یہ کون سی محبت ہے میرے بھائی, یہ کون سا پیار ہے؟ نسبت کوئی معنی نہیں رکھتی, نسبت کوئی معنی نہیں رکھتی.
ایویں نہیں رسول اللہ نے کہا تھا فاطمہ جو لینا ہے یہاں دنیا میں میرے سے لے لو، قیامت کے دن اپنا اپنا ہی ہے. یار حد نہیں ہے ویسے. حالانکہ دوسری جگہ کیا کہا، جنت کی عورتوں کی سردار ہے، لیکن آپ نے آپ تک اور مجھ تک ایک قانون پہنچانا تھا. نسبت کوئی معنی نہیں رکھتی ہے، عمل کر کے دکھلانا ہے کہ رسول اللہ سے محبت ہے کہ نہیں. اب آخری بات، آخری طرف جاتے ہیں کہ دوسرا تعلق کیا ہے. اب ہمیں رسول اللہ کے ساتھ کیا کرنا چاہیے، عزت کا کیا معیار ہونا چاہیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے ساتھ. تو 3 باتیں ہیں، 3 باتیں کر کے اپنی بات کو ختم کریں گے. 3 باتیں. عزت کے معاملے میں نا ایک اصول یاد رکھیں، یہ جن کے میاں بیوی کے جھگڑے چل رہے ہیں نا ان کے لیے گولڈن رول ہے. گولڈن، باپ اور بیٹے کے جھگڑے چل رہے ہیں، یہ گولڈن رول ہے، سنہری اصول ہے. جو اس اصول کو فالو کر لیتا، مجھے جب سمجھ آیا، یقین کریں بہت سے بگڑے ہوئے رشتے میرے بن گئے جب یہ اصول سمجھ آیا کہ جب آپ نے کسی کو عزت دینی ہے تو عزت کی تعریف وہ چلے گی جو اس کی ہے، نہ کہ آپ کی. اب آپ سمجھیں، دوبارہ میں کہتا ہوں، جب آپ نے کسی بھائی کو عزت دینی ہے، عبداللہ اس کا نام ہے، تو میں نے ان کو عزت دینی ہے، تو عزت کی تعریف کون سی ہونی چاہیے، جو اس کی ہے، نہ کہ میری. آپ ہمارے گھر آئے، آپ ٹیبل پہ ٹانگیں رکھ کے بیٹھ جاتے ہیں. آپ کے گھر میں یہ مسئلہ نہیں ہے، ساڈے گھر پاویں فیر کھول جانا. فرق ہے نا. ہمارے گھر کے اندر رسم و رواج اور آپ کے گھر میں رسم و رواج اور ہیں. جب آپ میرے گھر میں آؤ تو وہ کرو جو میرے گھر میں چلتا ہے، نہ کہ اپنے بھائی ہمارے گھر میں تو ایسے ہی بیٹھتے ہیں، ہمارا تو ایسے ہی چلتا ہے. او بھائی آپ کے گھر میں چلتا ہے، یہاں پہ چلتا، یہاں پہ نہیں چلتا. اس لیے ہمارے سیاست دان جب سرحد میں جاتے ہیں تو کلا پہن لیتے ہیں پہن لیتے ہیں کہ نہیں، وڈی شلوار، وڈے کپڑے. کیوں پٹھان ایسے پہنتے ہیں؟ جب سندھ میں جاتے ہیں سندھی ٹوپی، سندھی چادر، ہے کہ نہیں ایسا؟ وجہ کہ یار اگر ان سے عزت لینی ہے تو وہ کرو جو یہ کرتے ہیں. سبحان اللہ. اب جب رسول اللہ کی عزت کرنی ہے تو یہ نہیں کہنا مجھے لگتا ہے کہ ایسی عزت ہوتی ہے. نہ، عزت کی تعریف کون کرے گا؟ اللہ خود، اللہ کرے گا. آپ نے اپنی تعریف نہیں کرنی. اس لیے اگر آپ کی بیوی کو KFC اچھا لگتا ہے اور آپ کو میکڈونلڈز اچھا لگتا ہے، بھائی اگر بیوی کو خوش کرنا ہے تو KFC جانا ہے، میکڈونلڈ نہیں جانا. آپ میری پوائنٹ سمجھ رہے ہیں؟ بھائی اگر اس کی خوشی مطلوب ہے نا تو وہ کریں، ہاں جب تک قرآن و سنت کے اندر ہے. ہاں یہ اصول تو ہونا چاہیے نا، جب تک وہ قرآن و سنت کے اندر ہے تو اگر اسے خوش کرنا ہے تو وہ کرو جو وہ کہتا ہے، نہ کہ وہ جو میں. اس لیے بھائی اکثر اوقات بیٹا کہتا ہے میں ابے واسطے یہ بھی کیتا ہے، میں بھی کیتا ہے، میں بھی کیتا ہے. اے یار ساڈی گل ہی نہیں مانتے، اور پھر بھی کہتا ہے تو نے خدمت نہیں کی، تو نے پیار نہیں کیا، تو نے محبت نہیں کی. اصل میں پتہ کیا ہوتا ہے؟ شاید آپ روزانہ چکن بنا کے لے جاتے ہیں اور ابے کو چکن سے نفرت ہے. پوائنٹ سمجھ رہے ہیں؟ حالانکہ محبت ہے، 3 گھنٹے لگا کے بنایا آپ نے. وہ بھائی باپ کو نفرت ہے چکن سے، وہ تو کبھی کھاتا نہیں اس کو، لیکن اب تو لے کے آ جاتا ہے، وہ کھا لیتا ہے. یہ بھی بہت بڑی بات ہے. آپ میرے پوائنٹ سمجھ؟ تو وہ کریں جو ان کے لحاظ سے خوبصورتی ہے، جو ان کے لحاظ سے محبوب چیز ہے، وہ کریں گے. اگلے کو عزت پھر محسوس ہوگی، اگلے کو احترام پھر محسوس ہوگا. اللہ اکبر. اس لیے ہمارے ملیشیا میں نا کچھ لڑکیاں ہمارے دروس میں آیا کرتی تھیں. اب انہوں نے پینٹ شرٹ بھی پہنی ہوتی تھی، کپڑے عجیب سے پہنے ہوتے تھے. جب یہ اصول ان کے سامنے رکھا تو ان کو یہ سمجھ آ گیا کہ بھائی جب آپ ہماری مجلس میں آئی ہیں تو عزت کی تعریف کون کرے گا؟ آپ نہیں، ہماری مجلس کرے گی. ہماری مجلس میں بیٹھنے کچھ آداب ہے، تو اگر آپ وہ تعریف فالو کریں جو آپ کی ہے تو آپ اور ہمارے درمیان تو کلیش آئے گا نا، نفرت پھیلے گی. آپ وہ کریں جو ہمارے ہاں قبول ہے تو آپ کی یہاں کے لوگ بھی عزت کریں گے، احترام کریں گے. اب وہ کم از کم درس کے لیے عبایا پہن کے آ جاتے تھے، درس کے لیے سر ڈھانپ کے آ جاتے. یہ اصول ہے. اور اللہ رب العزت، نبی نے کوئی ایکسپیکٹ نہیں کیا اس امت سے. اللہ رب العزت کی توقعات ہے مومن سے کہ اگر تم کہتے ہو رسول اللہ سے محبت ہے تو پھر یہ کام کرو. یہاں تک پوائنٹ سمجھ آیا آپ کو بھائی؟ اب اللہ رب العزت قرآن میں کیا کہتے ہیں؟ بہت بڑی بات ہے، بہت بڑی بات. وَمِنْهُمْ مَنْ يَسْتَمِعُ إِلَيْكَ حَتَّى إِذَا خَرَجُوا مِنْ عِنْدِكَ قَالُوا لِلَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ مَاذَا قَالَ آنِفًا. جو منافقین تھے نا وہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نعوذ باللہ نعوذ باللہ نعوذ باللہ توہین کرنے کا کوئی موقع جانے نہیں دیتے تھے. پہلا کام کیا کرنا ہے؟ یہ منافقین کی بات اللہ کر رہا ہے، یعنی کہ مومن ایسا نہیں کرتا. کون کرتا ہے؟ یہ منافقین کیا کرتے تھے، نعوذ باللہ رسول اللہ کی توہین کرتے تھے. مجلس میں ایسے بیٹھتے تھے جیسے انہاں تو چنگا کوئی سن نہیں سکتا، ایسے کان لگا کے بیٹھیں گے نا
جیسے ان سے اچھا کوئی نہیں سن رہا. لیکن جیسے ہی باہر جاتے تھے وہ دیندار لوگوں سے کہتے تھے ماذا قال آنفا, یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کیا کہہ رہے تھے. یہ بالکل ایسے ہی ہے, ہماری اسپیچ ختم ہو جائے اور آپ کہیں جواد بھائی کیا بات ہوئی آج, یعنی کہ توہین کی انتہا ہے. وہ ساری رات ہی رانجھا سنان دے رہے, صبح اٹھ کہتے ہیر کون تھے رانجھا کون. یہ کیا بات ہوئی بھائی, یہ عجیب عزت ہے, یہ عجیب توہین. تو یہ کون کرتا تھا, منافق کرتا تھا. تو سب سے پہلی اللہ یعنی کہ ڈیمانڈ کیا کر رہا ہے, وہ کم از کم عمل تو بڑی دور کی بات ہے, کم از کم نبی کی جب بات آئے, نبی کا نام آئے, نبی کی تعلیم آئے, تو کم از کم اس کو تو توجہ سے سنو. اب میرے بھائی آج کل کی مجلسوں میں مجھے بڑی معذرت کے ساتھ کسی کو کرٹیسائز نہیں کر رہا, مجھے بڑا دکھ لگتا ہے جب کوئی بندہ دینی مجلس میں اور سو جائے. کیونکہ یہ والی آیت, یہ قرآن کی آیت ہے, ایک ہی بندے پہ فٹ ہو سکتی ہے ہمارے معاشرے میں, بھلا کس پہ, جو سو گیا ہو. سو کے اٹھ کے وہ کیا کہے گا, ماذا قال آنفا, کیا بات ہوئی ہے. اور یہ کیا ہے, یہ رسول اللہ کی توہین کی ہے اس شخص نے. توہین رسالت, توہین رسالت, توہین رسالت, کتنی زیادہ ہماری بحثیں چلتی ہیں. اور بھائی سب سے پہلی بات یہ, کم از کم نبی کی اگر بات آ گئی, کوئی بندہ کہے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, چپ ہو جاؤ, بات سن لو اس کی. اسی وجہ سے ہمارے جو اسلاف تھے, امام شافعی کے بارے میں آتا ہے کہ جب ان کے پاس سے کوئی بندہ مسئلہ پوچھنے آتا تھا, امام شافعی تھے یا کوئی اور سلف تھے, لیکن غالب میرا گمان امام شافعی تھے, کوئی مسئلہ پوچھنے آیا تو رسول اللہ کی حدیث سنانی ہوتی تھی. اب وہ پتہ کرتے تھے, نیا لباس پہنتے تھے, خاص اس پہ خوشبو لگاتے تھے, اور پھر جا کے اس شخص کو حدیث بیان کر کے آتے تھے. تو شاگرد پوچھتے بھائی یہ اتنا زیادہ پروٹوکول کیوں؟ انہوں نے کہا نبی کے الفاظ بیان کرنے ہیں, وہ اس بات کے حقدار ہیں کہ انہیں یہ پروٹوکول دیا جائے. امام مالک وہ بیٹھے ہیں, ان کا رنگ بدل رہا ہے, کبھی وائٹ ہو رہا ہے, کبھی پیلا پڑ رہا ہے. تو جب بات ختم ہو گئی تو کچھ اسٹوڈنٹس نے کہا آپ کی رنگت بدل رہی تھی, خیر تو ہے, کیا ہوا؟ انہوں نے کہا مجھے لگتا ہے مجھے کوئی شاید ڈنگ مار رہی تھی, ڈنگ. حالانکہ میرے بھائی جواز ہے ان کے پاس کہ اس کو بچا سکتے ہیں, لیکن انہوں نے کہا میں نے یہ گوارا نہیں کیا کہ رسول اللہ کی بات ہو رہی ہے اور میں بیچ میں دخل اندازی کر دوں. حد نہیں ہے میرے بھائی. آپ ایمان سے بتائیں, جب یہ باتیں سنیں ایسا لگتا ہے ہم نے نبی کی کبھی عزت نہیں کی, احترام نہیں کیا. ہماری مجلسوں میں جب بحث ہو رہی ہوتی ہے نا, اس وقت پتہ چلتا ہے کہ آپ کو نبی کی عزت کتنی زیادہ ہے. کم از کم جب بتا کہ نا محمد رسول اللہ, بس چپ ہو جاؤ, ہاتھ کھڑے کر دو, احترام کرو, عزت کرو اس چیز کی. پہلی چیز اللہ یہ ڈیمانڈ کرتا ہے. اللہ کہتا اگر یہ نہیں کرتے, آگے اللہ کہتا ہے اولئک الذین طبع اللہ علی قلوبہم, یہ ہیں وہ لوگ جن کے دلوں پہ اللہ نے مہر لگا دی. تم نے میری نبی کی صرف بات کو جھٹلایا ہے, بس سنا نہیں ہے, بس اس بات کو دھیان سے. اللہ کہتا ہے ایسے لوگ ہیں جن کے دلوں پہ میں مہر لگا دیتا ہوں. تو نے سونا ہے نا نبی کی مجلس میں جہاں پہ نبی کی بات ہو, ہوں تو ستے ہی رہیں گے, پھر اللہ اس کو صلاح ہی دیتا ہے. اور علماء نے یہاں پہ 3 باتیں کی ہیں, یعنی ماذا قال آنفا کے 3 مطلب ہو سکتے ہیں, دھیان سے سنیے گا. 3 مطلب. پہلا کہ ان لوگوں کو دلچسپی نہیں تھی بات سننے کی, ایسے ہی ہے نا, اس لیے انہوں نے جا کے کہا ماذا قال آنفا. دوسری بات کہ انہوں نے توجہ نہیں کی, وہ سننا چاہتے ہی نہیں تھے اس بات کو. اب آپ سمجھ رہے ہیں, وہ چاہتے ہی نہیں تھے کہ ہم نبی کی بات کو سنیں, بس فارمیلٹی پوری کی ہوئی تھی مسجد میں آ کے بیٹھنے کی. اور تیسری چیز کیا ہے, دلچسپی بھی تھوڑی بہت ہے, سننا بھی چاہتے ہیں لیکن اتنی توجہ سے نہیں سنا کہ پوری بات سمجھ آ جائے. ان تینوں میں سے کوئی بھی ہو تو اللہ ایسے لوگوں کے دلوں پہ مہر لگا دیتا ہے. یہ پہلی ڈیمانڈ ہے اللہ رب العزت کی امتیوں سے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے, کہ جب میرے محبوب کا, جس کا میں نے یہ مقام دیا کہ ہر لحظہ ہر لمحہ میں نے سسٹم ایسا بنایا جس کا نام میرے نام کے ساتھ لیا جا رہا ہو, اس کی عزت اور توقیر کی پہلی ادا کیا ہونی چاہیے کہ کم از کم ان کی جب بات ہو رہی ہو تو سونا نہیں ہے, ان کی بات کو توجہ سے سننا ہے, اس نیت سے کہ اب میں کروں گا ویسے جیسے حدیث بیان ہو رہی ہے. بعد میں اگر ایمان کی کمزوری ہے توبہ کرو, واپس آ جاؤ. دوسری بات میرے بھائی, کتنا ٹائم ہو گیا جی؟ دوسری بات بہت اہم بات ہے. اللہ رب العزت قرآن میں کہتے ہیں, اللہ نے نا بڑی قسمیں اٹھائی ہیں, لیکن میجورٹی, اکثریت اللہ قسمیں کس کی اٹھاتا ہے؟ مخلوق کی. اللہ کہتا ہے والعصر والضحیٰ واللیل والسماء, مخلوق کی قسمیں اٹھاتا ہے. شاذ ناز یہ آپ نے کبھی سنا ہوگا قرآن کے اندر کہ اللہ اپنی ذات کی قسم اٹھائے, اپنی قسم اٹھائے. سبحان اللہ, یعنی کہ اللہ کی بات ہی پہلے پتھر پہ لکیر, پھر اللہ قسم اٹھا رہا ہے, پھر اللہ اپنی قسم اٹھا رہا ہے.
تو یہ اہمیت کی انتہا ہے. اور قسم اٹھا کے اللہ نے فتویٰ دیا ہے, فتویٰ, یہ قرآن ہے. اللہ قرآن میں کہتا ہے فلا وربک لا یؤمنون, تمہارے پروردگار کی قسم ہے, اللہ کہہ رہا ہے کہ وہ شخص ہرگز ایمان والا نہیں ہو سکتا. یعنی کہ اب اللہ نے یار یہ بات یعنی کہ فتویٰ دے دیا ہے کہ جو بات آگے ہونے جا رہی ہے نا, اگر وہ نہیں ہے تو یہ شخص مومن نہیں ہے. شاید نماز پڑھتا ہے, شاید اپنے آپ کو موحد کہتا ہے, سب کچھ کرتا ہے, لیکن یہ جو آگے بات ہونے جا رہی ہے اگر یہ نہیں ہے وہ مومن نہیں ہے. اللہ نے مومن کہا ہے, مسلم نہیں کہا. مسلمان کی بات نہیں کی, کس کی بات کی ہے؟ مومن کی بات کی, یعنی کہ جو دعویٰ کرتا ہے میرے نبی پہ ایمان ہے. آگے اللہ کیا کہتے ہیں فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم ثم لا یجدوا فی انفسہم حرجا مما قضیت ویسلموا تسلیما. جب تک وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے جھگڑوں میں منصف نہیں بناتے, انصاف کرنے والا نہیں بناتے, اور جو نبی فیصلہ کر دیں پورے دل کے ساتھ, پورے دل جمی کے ساتھ, متھے تے وٹ نہیں آنا چاہیے او یار اب چلو یار مان لیتے ہیں, نہ ایسے نہیں, پورے دل کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اگر بات کو نہیں مانتا یہ بندہ مومن نہیں. کیونکہ ہماری یہ کون سی سیریز چل رہی ہے میرے بھائی؟ ہنستے مسکراتے رشتے چل رہی ہے, ایسے ہی ہے نا. اور آج یہ چوتھی قسط ہے, میں اور میرا نبی. اصل میں مقصد کیا ہے؟ رشتوں کو مضبوط کرنے کا مقصد ہے. سب سے پہلے مضبوط کرنا ہے اللہ کے ساتھ, اللہ کے بعد اللہ کے نبی کے ساتھ. اور اگر نبی کہہ رہا ہے میرے بھائی یار یہ جو تیرا بھائی ہے نا, یہ جو تیرا بزرگ ہے, یہ جو تیرا دادا ہے, یہ تیری پھپھی ہے, جو تیری لڑائی ہوئی ہے, ہم مانتے ہیں کہ تو حق پہ ہے, اللہ اکبر, لیکن اگر تو اسے معاف کر دیتا ہے, لڑائی جھگڑا ترک کر دیتا ہے, میں محمد تمہیں جنت کی ضمانت دیتا ہوں. اب یہ نبی کا فیصلہ ہے کہ نہیں صلی اللہ علیہ وسلم؟ فیصلہ ہے نا. بندہ کہتا ہے جواز صاحب ایک کام ڈاڈا, میں اس بندے کو معاف نہیں کر سکتا, میں اس بندے کو نہیں کر سکتا. حالانکہ اللہ کے نبی کہہ رہے ہیں جنت حرام ہے, مواحد ہے, مخلص ہے, استقامت ہے, نماز ہے, روزہ ہے, سب کچھ ہے, لیکن اگر خون کا رشتہ تو نے توڑا ہے جنت حرام ہے. سن لو بھائی, شادی حال میں کہہ چکا ہوں, شادی حال میں جو ہمارا لیکچر تھا کہ میں نے شاید ہی کوئی خاندان دیکھا ہو جو جڑا ہوا ہو اور نبی کا فیصلہ آیا ہوا ہے. اور ہم کیا کہتے ہیں کہ ہم ایمان والے ہیں, ہم نبی کے محبت کے دعوے دار ہیں. معافی مانگو. کئی دفعہ ایسا ہوا ہے, میں نے درس ختم کیا ہے تو ایک جگہ پہ بڑا درس ہوا تو ایک بزرگ تھے, وہ مسجد کی انتظامیہ تھے, سبحان اللہ, اور ان کا بیٹا بھی مسجد کی انتظامیہ میں تھا, لیکن اتنا زیادہ انوالو نہیں تھا, ان کی بنتی نہیں تھی, لڑائی تھی, جھگڑا تھا باپ بیٹے کی, اور مسجد کی انتظامیہ کا بندہ ہے. لیکن جب یہ بات ہوئی میں نے کہا اگر تو ایمان ہے, اللہ نے فتویٰ جاری کیا ہے, ثابت کر, نبی کی بات کو مان, معاف کر دے. اگر نہیں ہے تو جو مرضی کر, جو مرضی کرو. تو اللہ الحمدللہ اللہ تعالیٰ ان کے اس کے دل کے اندر کوئی بات گئی, جیسے ہی مجلس ختم ہوئی ہے وہ دونوں گلے لگے اور زاروں قطار رونے لگ گئے, ڈھائی مار مار کے رونے لگ گئے کہ اپنے بیٹے کو دور کر کے میں نے کون سے پر لگوا لیے, اپنے خون کو دور کر کے کون سی ناک لمبی کر لی میں نے, کون سی عزتیں مل گئی مجھے, وہ میرا خون ہے. یہ کتنی عجیب بات ہے, شیطان ایک باپ کے اندر تعصب پیدا کر دیتا ہے اپنے خون کے بارے میں, انا للہ و انا الیہ راجعون, اور ایک بیٹے کے اندر اپنے باپ کے بارے میں تعصب آ جاتا ہے کہ ساری دنیا میری محبت کرنے والے, میرا باپ مجھ سے نفرت کرتا ہے. یہ شیطان ہے میرے بھائی جو آپ کے اندر یہ ایسی باتیں پیدا کرتا ہے. تو رسول اللہ کی یہ دوسری بات ہے کہ اگر تو ان کو مانتے ہو تو کم از کم یہ تو کہہ دو یار, یہ جملہ تو بول دو کہ جی میں کوشش کروں گا, کم از کم یہ تو نہیں, یہ نہیں ہو سکتا, یہ تو یار نعرہ لگا دیا اگر تم نے, فتویٰ لاگو ہوگا کہ نہیں ہوگا میرے بھائی؟ فتویٰ دستی آئے گا کہ ایمان میں جھوٹا ہے, اور اسی فتوے کے فوراً بعد اگر ہم مر گئے, اگر وہی جملہ آپ نے بولا ہے, مسجد سے باہر جا نہیں سکے, دنیا سے چلے گئے, اب اللہ کے ہاں تو آپ ایمان ہے ہی نہیں. اب آپ کی نمازیں بھی ہیں, روزے بھی ہیں, 70 سال کی عبادت ہے, لیکن اللہ کا فتویٰ لے کے دنیا سے گئے کہ ایمان انا للہ و انا الیہ راجعون. اور آخری بات, رسول اللہ کو سب سے بڑی ٹریبیوٹ جو ایک امتی دے سکتا ہے وہ ان کی طرح دکھ سکتا ہے. جب آپ سے کوئی پوچھے کہ یار تو نے ایسے کپڑے کیوں پہنے, تو نے ایسا چہرہ کیوں بنایا ہے, تو نے ایسے بال کیوں کٹوائے, تو آپ کیا کہیں گے؟ میرا محمد ایسا تھا صلی اللہ علیہ وسلم, میرے نبی ایسے تھے, ان کے ایسے ہونے کی وجہ سے میں بھی ایسا ہو گیا. تو سب سے بلند دعوت کا انداز
عمل ہے ان کی کیا بنو؟ فوٹو کاپی. ہمارے نبی سمجھے ایک فوٹو کاپی مشین کی طرح ہے. ہم امتی اس پیپرز کی طرح جو اندر جاتے ہیں ٹھپا لگواتے ہیں اور باہر آ جاتے ہیں اور ویسے چلنے پھرنے لگ جاتے ہیں. ہمارے نبی کی سب سے بڑی شے اگر کوئی امتی کر سکتا ہے وہ ان جیسا دکھنا چاہیے. اس لیے ہمارے نبی نے کیا کہا؟ مومن وہ جسے دیکھ کے اللہ یاد آ جائے. اب بھائی دیکھ کے اللہ کیسے یاد آئے گا؟ جس کا چہرہ، جس کے کپڑے، جس کا انداز، جس کا رنگ ڈھنگ نبی کی طرح کا ہوگا. ہے کہ نہیں بات؟ آج کل تو پتہ ہی نہیں چلتا ہے یہ مسلمان کون ہے، یہودی کون ہے، عیسائی کون ہے، پتہ ہی نہیں چلتا. اتنی اندھی تقلید ہے. نبی کی نہیں کرتے ایسے، نبی کی اطاعت ایسے نہیں کرتے. اتنی اندھی ہے. پھٹی ہوئی جینس پہنتا ہے سلمان خان، ہم بھی پھٹی ہوئی جینس پہن لیتے ہیں. کمال ہو گئے یار، وہ کپڑے پاڑ دیے تم نے، اس کے پیچھے آ گئے. یہ فیشن ہے کہ انڈر ویئر پیچھے سے دکھانا ہے. بیگی جینس پہنو، بیگی، اور پیچھے سے انڈر ویئر دکھانا ہے. یہ فیشن ہے. انا للہ و انا الیہ راجعون. اور ہمارے نوجوان کرنے لگ جاتے ہیں. اتنے عظیم ہستی کو چھوڑ کے وہ کس کو فالو کر رہا ہے؟ جو آپ کو ننگا کر رہا ہے، جو کپڑے پھاڑ رہے ہیں آپ کے. اتنی انتہا درجے کے پتلے بن گئے ہیں. اور میرے بھائی جو مرضی کر لو، وہ بندہ آپ کو جانتا بھی نہیں ہے اس کو پتہ بھی نہیں ہے. لیکن محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات آپ کے لیے روئی ہے، ایک ایک امتی کے لیے روئی ہے. کھانا کھا رہے ہیں ہمارے نبی، دیکھیں ہمارے نبی کی سوچ کہاں پہ جاتی ہے. کھانا کھا رہے ہیں صحابہ کے ساتھ، اچانک رونے لگ گئے. صحابہ نے کہا یا رسول اللہ کیا ہوا؟ آپ نے فرمایا مجھے اپنے بھائی یاد آ گئے. اللہ اکبر. صحابہ نے کہا یا رسول اللہ کیا ہم آپ کے بھائی نہیں ہیں؟ تو مفہوم ہے حدیث کا، تم نے تو سب کچھ دیکھا ہے، چاند کو دو ٹکڑے ہوتے دیکھا ہے، میرا آسمانوں پہ جاتے ہوئے وہ منظر سارے کے سارے سنے ہیں میری زبان سے. لیکن جو میرے بعد میرے بھائی آئیں گے، آپ کو بھائی کہا ہے، مجھے بھائی کہا ہے. اور یہ ایکٹرز، یہ ہیروز، یہ تو آپ کو جانتے بھی نہیں ہیں. باہر مرنے والے ہوئے ہیں تاڑیاں بجا بجا کے، وہ جانتے بھی نہیں آپ کو. رسول اللہ آپ کے لیے اتنا روئے ہیں، اتنا روئے ہیں، اتنا روئے ہیں، جبریل کو آسمان سے آنا پڑا. او نبی اتنا تو نہ رو، ہلاک ہو جاؤ گے، مار لو گے اپنے آپ کو. اللہ کی قسم آپ کی ماں آپ کے لیے تڑپی جتنا ہمارا نبی آپ کے لیے تڑپا. آپ کا باپ اتنا نہیں تڑپا جتنا ہمارا نبی آپ کی ذات کے لیے تڑپا. اور آج آپ کے میرے بھائی اس کی بات کو سنتے وہ یار دیکھیں گے، اور یار سوچیں گے یار یہ بات نہ کرو، یار کوئی اور بات کرو. انا للہ و انا الیہ راجعون. یہ محبت ہے میرے بھائی، یہ پیار ہے ہمارا. آخر میں صرف 2 شعر آپ کو میں سنانا چاہتا ہوں. میرا یہ انداز نہیں لیکن ماحول اس انداز سے ہے. میں صرف 2 شعر آپ کو سنانا چاہتا ہوں کہ جب بھی میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں یہ والی بات سنتا ہوں، یہ نظم سنتا ہوں، آپ یقین کریں میرا ایمان، میری محبت نبی کے لیے تر و تازہ ہو جاتی. شاعر کہتا ہے کہ وہ طائف کی وادی میں کاکا کے پتھر تمہارے لیے جو تڑپتا رہا تھا. وہ طائف کی وادی میں کاکا کے پتھر تمہارے لیے جو تڑپتا رہا تھا، اسی کے طریقے کو پیروں میں روندا. ذرا خود بتاؤ یہ کیسی وفا ہے. نبی کے صحابہ کے رستے پہ چل کے دلوں کا سکون ہم نے حاصل کیا ہے. لگا ہے نشہ جب سے جنت کا ہم کو، اچاٹپ نہ جیس جہاں سے لیا ہے. مصائب کے میدان میں کود پڑنا، طلب میں شہادت کے دل کا مچلنا، خدا کے لیے سارے عالم سے کٹنا، حقیقت میں فردوس کا راستہ ہے. اللہ رب العزت دعا ہے کہ اللہ ہمیں ہمارے محبوب کے ساتھ، محمد رسول اللہ کی ذات کے ساتھ جنت الفردوس میں اس انداز سے اکٹھا کرے ہم سب مل کے اللہ کے چہرے کو آسمان میں دیکھیں جیسے 14ویں رات کا چاند. سبحانک اللہم بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک.